بڑی امپورٹنٹ رات ہے، اس کی نسبت سے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے یہ قرآن پاک کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حسن کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے کہ لیلۃ القدر کی رات کتنی قدر والی رات ہے۔ لیلۃ القدر، اب رب ذوالجلال خود انٹروڈکشن فرما رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل عبادت والی رات اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو بنایا۔ سلام تنزل الملائکۃ والروح فیہا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور ملائکہ کی جلوں میں نازل ہوتے ہیں، ملائکہ کی جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح فجر کے طلوع ہونے تک بندہ مومن جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے۔ بعض بنی اسرائیل کے جو عبادت گزار نیک لوگ تھے نا، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے۔ یہ مسند احمد کی روایت، امام بخاری صحیح بخاری، امام مسلم صحیح مسلم، امام ذاتی سیر و اعلام النبلاء کے اندر لے کر آئے۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو ان کی جب عبادت کا ذکر ہوا، تذکرہ ہوا نا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنے ہزار سال ان کی عمریں تھیں اور انہوں نے اتنی عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ کے اتنے آگے سر سجدے میں شکرانے کے ادا کیے، تو ہماری تو عمریں ہی معمولی سی ہیں، تو ہمارے پھر اعمال ان کی نسبت تو کم ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ساری امتوں سے بہترین امت ہے، تو ہمارے تو اعمال ہی تھوڑے ہوں گے۔ اب جب صحابہ نے یہ بات کی نا، تو حضرت جبریل امین کو رب ذوالجلال نے فرمایا، امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لائے، کہا جبریل جاؤ سدرہ چھوڑ کر اور جا کے میرے محبوب کو کہو عجبا یا محمد لامت محمد من عباد النفر، یہ آپ کے جو غلام ہیں یہ پریشان کیوں ہیں؟ انزل اللہ تلک اللیلہ خیر من الف شہر او کما قال، محبوب مکرم آپ گھبرائیں نہیں، رب ذوالجلال نے آپ کی امت کو ایسی رات عطا کی ہے کہ جس رات اگر وہ صدقے دل سے عبادت کر لینا تو رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ تحفہ بھی دیتا ہے۔ وہ سارے گناہ کھڑا بھی کیوں نہ ہونا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ان کو معاف نہیں کرے گا بلکہ نیکیوں میں بدل کر انسان کے نام اعمال میں منتقل ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں یہ لیلۃ القدر کی جو 27ویں شب کی رات ہے اس کو مخفی رکھا گیا، اس کو بتایا نہیں گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کے آخری عشر، اچھا یہ بھی تسلسل چلا، پہلے فرمایا پورا سال اس کو تلاش کرو، یہ حدیث میں ملتا ہے، پھر فرمایا اس کو رمضان المبارک کے پہلے 2 عشروں میں تلاش کرو، پھر فرمایا اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور مسند احمد کی روایت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی شیخ کبیر علیل، میں بڑا ہی بزرگ ہوں، بڑا ہی مشقت اٹھانے والا ہوں، میرے لیے یہ مشکل ہوتا ہے ہر رات کو جاگنا، عبادت کرنا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، میں نہیں جاگ سکوں گا، تو فأمرنی، آپ مجھے بتا دینا ایو لیلۃ القدر، کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 27ویں شب کا اہتمام کر لینا، رب ذوالجلال نے یہی رات کو لیلۃ القدر کی رات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کے محبوب کو منا کر جنت حاصل کریں۔